السلام علیکم ناظرین، پروگرام $1 اوپینین بائی مبشر بخاری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا پروگرام پھر ایک شعر کے ساتھ، مظفر وارثی صاحب کا خوبصورت شعر اور صورتحال کے عین مطابق، ہاتھ انصاف کے چوروں کے بھی کیا میں کاٹوں، جرم قانون کرے اور سزا میں کاٹوں۔ اور یہ میرا خیال ہے بالکل حسب حال شعر ہے۔ آج بدھ کی شام ہو چکی ہے، کل دوپہر یعنی منگل کی دوپہر 2 بجے سے آنورڈ اور پوری رات اور ابھی کچھ دیر پہلے تک بہت ہیکٹک لمحات گزرے۔ ایکشن کر رہی تھی پولیس عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے۔ جوابی طور پہ انہیں شدید ریزسٹنس کا سامنا، سب لوگوں کو علم ہے، کرنا پڑ رہا تھا۔ آخرکار پھر عدالتی مداخلت ہوئی اور اس کے جواب میں آپریشن کو روک دیا گیا اور مہلت دے دی گئی، اور یہ یقیناً میرے لیے کافی باعث اطمینان ہے۔ اس کی وجہ کچھ وہ سوالات تھے جب یہ ایکشن جاری تھا، اور وہ کچھ خدشات تھے جو کہ خدا نخواستہ اس میں سے کچھ بھی ہو جاتا تو عمران خان صاحب، پولیس، پنجاب حکومت اور ریاست پاکستان کے لیے شدید نوعیت کے معاملات ہوتے۔ فار ایگزامپل، جب اس طرح کا موب اکٹھا ہوا ہو اور جب آپ لوگوں کو چیک نہ کر پا رہے ہوں، اور اس میں کچھ اگر عسکریت پسند یا دہشت گرد شامل ہو جائیں اور وہ پی ٹی آئی کے کسی کارکن کو نشانہ بنا لیں، پی ٹی آئی کے کارکن کو نہ صحیح پولیس کو نشانہ بنا لیں، تو صورتحال کیا ہوگی؟ مثلاً اگر پی ٹی آئی کے کارکن کو نشانہ بنا تو پولیس پہ ایک کویسچن مارک آ جانا تھا، حکومت پہ آ جانا تھا، ریاست پہ آ جانا تھا۔ اور اگر ان میں سے ہی پولیس کو کوئی ٹارگٹ کر لیتا تو پولیس شاید اس کے، چونکہ مسلح پولیس نہیں تھی، اینٹی رائٹ فورس تھی وہاں پہ، ڈنڈا بردار ہوتے ہیں، اس کے جواب میں پھر پولیس نے مسلح افراد بھیجنے تھے اور ایگریشن شاید زیادہ ہو جاتا اور اس کے نتیجے میں زیادہ معاملات خراب ہو جاتے۔ اور تیسری صورت یہ تھی، چونکہ عمران خان صاحب کے گھر کے گیٹ تک بھی پولیس پہنچ گئی، پھر آپ نے مناظر دیکھے کہ ان کی دیواروں کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں اور وہاں سے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ لیکن ایسی صورتحال میں اگر کوئی اجنبی اندر چلا جاتا اور خدا نہ خواستہ کسی لیڈر کو نشانہ بنا لیتا، کیونکہ ان چیکڈ لوگ تھے، تو کیا ہوتا؟ یہ جو بھی پاز آیا ہے ایکشن میں، میرے لیے بڑا باعث اطمینان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب میری پی ٹی آئی کے لیڈر سے بات ہوئی تو مجھے یہ انڈیکیشنز واضح طور پہ ان سے ملیں کہ عمران خان صاحب ولنگ تھے اپنا آپ کو اپنی گرفتاری دینے کے لیے، لیکن کچھ ان کے جو قریبی لوگ تھے وہ انہیں منع بھی کر رہے تھے۔ اگر وہ گرفتاری دیتے تو شاید معاملات اس نوعیت تک نہ پہنچتے، لیکن پھر بھی ان کے ذہن میں خدشات تھے کہ اگر میں گرفتاری دوں تو آگے ہی میری جان کو خطرہ ہے۔ ایسی صورتحال کے لیے انہوں نے کنٹینجنسی پلان بھی تیار کیا تھا، وہ بھی شاید منظر عام پہ نہیں آیا، کچھ اس کے حصے آگے منظر عام پہ، لائک کہ ایک 6 رکنی کمیٹی ہوگی جو معاملات کو دیکھے گی، اور اس میں مختلف نام آ رہے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے اپنا ہی ایک دھڑا ان 6 ناموں کی سلیکشن پہ اعتراض بھی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق معاملات، اگر عمران خان صاحب ابھی بھی گرفتار ہوتے ہیں، چونکہ ابھی بھی انہیں بہت ساری انویسٹیگیشنز کا سامنا کرنا پڑے گا فیوچر میں، ان کے خلاف بہت سے کیسز ہیں، اگرچہ ان میں سے کچھ کیسز سیاسی نوعیت کے ہیں لیکن کچھ معاملات دوسری نوعیت کے بھی ہیں، انہیں الٹیمیٹلی انٹیروگیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسی صورتحال میں پارٹی کا کیا ہوگا؟ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ چکے ہیں پریس کانفرنس میں کہ پارٹی معاملات میں چلاؤں گا۔ ایک خاص بات جو کل کے دھرنے میں، کل کے کلیش میں دیکھنے میں آئی، وہ یہ تھی کہ عمران صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ وہاں پہ موجود رہیں۔ انہوں نے آنسو گیس کو فیس کیا اور بالکل وہ گھر کے باہر بہت لمبا عرصہ انہوں نے ساری شیلنگ کو ٹالریٹ کیا اور ورکرز کے حوصلے بڑھائے۔ تو جو میری انڈیکیشنز ہیں، جو مجھے انفارمیشن ہے، وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جب بھی کسی جگہ پہ جائیں گے تو وہاں پہ علیمہ خان ان کے ساتھ ہوں گی، لیکن آپ اس طرح نہ سمجھیے کہ علیمہ خان ان کے ساتھ ہوں گی، اگرچہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوگا، لیکن شاہ محمود قریشی علیمہ خان کے ساتھ ہوں گے۔
سو یہ صورتحال لگتی ہے کہ وہ صرف ان کی فیس ویلیو اور پیچھے ڈیسیشن میکنگ میں ان کا رول ہوگا اور اس طریقے سے معاملات چلیں گے. اور اس میں پی ٹی آئی کے بہت سے اراکین نے یہ بھی بتایا کہ جب انہوں نے خان صاحب کو یہ کہا کہ سرنڈر کر دیں اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیں، تو ان کے ذہن میں بھی یہ خدشات تھے کہ اگر یہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہ الیکشن کے انعقاد میں ٹربل کا باعث ہوگا. اس وجہ سے بھی خان صاحب نے اپنا مائنڈ میک اپ کیا، لیکن کیوں چینج کیا اس کی وجہ بھی ان کے قریبی ایڈوائزر تھے. اگر الیکشن کی بات آپ کریں تو کل جو میٹنگ ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے. انفارچونیٹلی میڈیا اس طریقے سے رپورٹ نہیں کر سکا. الیکشن کمشنر نے آرمی ڈیفنس منسٹری کے آفیشل کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کے ساتھ میٹنگ کی، اور تینوں طرف سے انہیں جو جواب موصول ہوئے وہ حوصلہ افزا نہیں تھے. یعنی یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو جو سپورٹ درکار ہے وہ نہیں کر سکتے. تو میں نے چونکہ اپنا جو پہلا پروگرام کیا تھا $1 اپینین والا، اس میں نے یہ کہا تھا کہ میری گٹ فیلنگ ہے کہ الیکشنز کم از کم 30 اپریل کو نہیں ہوں گے. تو مجھے آج بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ میری گٹ فیلنگ جو ہے وہ ٹھیک ثابت ہو رہی تھی، اور مجھے آج بھی یہ لگتا ہے کہ 30 اپریل کو کے اسکیجول کو آگے لے جانا پڑے گا. اور میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میری گٹ فیلنگ ہی ہے کہ الیکشنز جو ہیں یہ مئی کے آخری ہفتے میں یا جون میں ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. کل صبح 10 بجے تک عمران خان صاحب کے اریسٹ سے روکا ہوا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنا ہے، اور اس کے بعد کیا صورتحال جنم لیتی ہے وہ میڈیا ڈسکس کر لے گا. میں آپ سے بالکل ایک سادہ سی اوپینین اور وہ انفارمیشن جو میرے پاس ہے اور ابھی تک نہیں آئی وہ میں شیئر یقیناً کل دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہو کے کروں گا. آپ کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا، اور ایک دعا کہ قوم کے لیے ضروری ہے یہ دعا کرنا کہ پولیس والے ہوں یا پی ٹی آئی کے ورکر ہوں، سارے اس قوم کے جوان ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں. اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. آپ سلامت رہیے.